وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد أكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم متفق علیہ. آج میں نے باب الوسوسہ سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اگر دوسری تک پہنچ گیا تو ٹھیک، نہیں پھر سنیں گے آپ. پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے ساتھی جنوں سے اور اس کے ساتھی فرشتوں سے. ہر کسی کے پاس 2 ساتھی ہیں، ایک جنوں سے ہے ایک انسان. قالوا ویاک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا جو سننے والے تھے کہ یہ 2 ساتھی حضور آپ کے بھی ہیں، ایک جنوں میں سے ہے اور ایک فرشتوں میں سے ہے. فرمایا وہی آیا ہاں میرے بھی یہ 2 ساتھی. یہ نہیں کہ صرف امت کے 2 ساتھی ہیں، فرمایا میرے بھی یہ 2 ساتھی ہیں، جنوں میں سے ہے ایک فرشتوں میں سے. لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، وہ اس جن کے خلاف اللہ نے میری مدد کی ہے. فاسلم، تو میں اس کے شر سے سلامت ہوں. دوسرا معنی یہ ہے جو محدثین بیان کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا. فاسلم تو وہ مسلمان ہو گیا. فلا یامرنی الا بخیر، اب مجھ سے وہ کوئی بات نہیں کرتا ہے خیر کے سوا. یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی. پہلے میں نے سرسری طور پر ترجمہ کیا، اب اس کو کھولنے چلا ہوں. ہر اولاد آدم کے 2 ساتھی ہیں، ایک جنوں میں سے وہ شیطان ہے اور ایک فرشتوں میں سے جو صرف اچھی بات ہے. سب کے 2 ساتھی. جس وقت حضور یہ بیان فرما رہے تھے تو قربان جائیں صحابہ کو اسی وقت پوچھا کہ حضور اور آپ کے بھی یہ 2 ساتھی ہیں؟ اور میں میرے بھی ہیں. وہی آیا میرے بھی ہیں. جب سب کے ہیں تو میرے بھی ہیں. جب حضور صورت بشر میں آئے تو یہ ہیں. یہ سچ ہے وہ نوری بشر ہے. یہ سچ ہے کہ وہ بے مثل بشر ہے، وہ حاصل بشر ہیں، خلاصہ بشر ہیں، آبروئے بشر ہیں. لیکن فرمایا کہ میرے بھی ہیں یہ 2 ساتھی ہیں. کہ جنوں میں سے جو ہے وہ شیطان ہے، میرے بھی ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ آپ تو نیکی اس لیے کر لیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے شیطان نہیں ہے. نبی کو بھی کہہ سکتے تھے. ارے یہاں مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں آپ تو مولانا صاحب آپ کو مشت بنایا گیا، مجھے مٹی سے بنایا گیا. یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ جس کو کرنا ہے کرتے ہی ہیں. بہت سے مولانا رہ گئے بیچارے، بہت سے عابد کرنے لگے اس کو. یہ کیا بات ہے؟ نہیں میرے بھی 2 ساتھی ہیں. تو جو جنوں میں سے وہ شیطان ہے اور جو فرشتوں میں سے ہے اس کا کیا کہنا؟ وہ خود بھی معصوم ہے، فرشتہ معصوم ہے، اور پھر معصوم کے پاس پہنچ گیا، بلکہ سید المعصومین کے پاس پہنچ گیا، تو کیا کہنا صاحب؟ میرے بھی یہ دونوں ہیں. لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو شکست دینے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے. آپ ایسے نہیں شکست دے سکتے اس کو. اللہ نے میری مدد کی ہے، یہ دکھا دیا.
یعنی مجھے معصوم بنایا ہے، لباس عصمت پہنایا ہے، پہرے لگائے ہیں میرے لیے، اس نے میری مدد کی ہے، تو میں اس کے شر سے سلامت ہوں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انبیاء کی وہ بڑی شان ہے کہ شیطان انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس، دونوں میں سے، چاہے وہ شیاطین الانس ہو چاہے شیاطین الجن ہو، شیطان دونوں میں ہے۔ آدمیوں جو شیطان ہے وہ بھاری ہیں جنوں سے، کیا سمجھتے ہو؟ صبح کو کچھ بکتے ہیں اور شام کو کچھ بکتے ہیں، صبح کی ان کی ڈفلی اور رات کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ۔ معمولی سی بات بتاتا ہوں، میں جب آج ظہر کی نماز پڑھا کے گیا، دیکھ رہا تھا کہ بیچارے ملک کے کسانوں کی تحریک کس گھاٹ لگی، تو اس میں یہ خبر میں نے دیکھی کہ ٹریکٹر الٹا پڑا ہے، اور خود میڈیا نہیں ہے کہ میڈیا نے دکھایا ٹریکٹر الٹا پڑا ہوا ہے، اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ٹریکٹر ہے جو پولیس پر چڑھانے کی کوشش کی ٹریکٹر پر، تو پولیس نے اس کو توڑ دیا، یہی کا میڈیا۔ اور شام کو جب سنا تو بات بدل گئی، ایک میڈیا کہتا ہے کہ اتنی اسپیڈ زیادہ تھی کہ الٹ گیا۔ ارے جھوٹ کو بھی کوئی سر پیر ہے؟ اس جھوٹ دروغے بے فروغ کو کوئی سر پیر ہے؟ کہیں یہ رکے گا جھوٹ کی نہیں رکے گا، چراغ بتی لیے میڈیا تیار ہے، علاوہ میں تازہ جھوٹ پیش کر دوں، کوئی ہے ٹھیک بول لیتا ہے تھوڑا سا، کوئی ہے سر سے پاؤ تب جھوٹ سچائی، لیکن ان میں کوئی ہے، جھوٹوں میں بھی کچھ سچے تو ہیں اور سچوں میں بھی کچھ کمزور ملیں گے۔ میں نے کہا شام بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے، اب یہ دیکھو کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ٹریکٹر اس انداز میں بنتا ہے، الٹتا پلٹتا نہیں ہے، کندھا کدا دیتے ہیں بالکل، نہروں کو چھلانگ لگاتا ہے دیہاتوں میں۔ میڈیا کو یہ تک معلوم نہیں ہے اسپیڈ سے وہ رکو کہتے ہیں، اور اس میں زیادہ اسپیڈ بھی نہیں ہوتی ہے، بہت مناسب اسپیڈ اس کی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اتنی اسپیڈ زیادہ تھی الٹ گیا، اس لیے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں پولیس نے توڑ دیا اس کو، تو کچھ تو داستان چاہیے۔ آج شرد پوار نے ایک اچھا سوال کیا، یہ کہہ رہے ہیں بڑا برا ہوا جو ہوا، بہت غلط ہوا، سب ہوا ٹھیک ہے، برا ہوا غلط ہوا، لیکن یہ نوبت کیوں آنے دی حکومت نے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کیا پہلے ملک کے کسانوں کو فتح کر کے جو ہے چائنا کو اور پاکستان کو فتح کیا جائے گا؟ کیا ارادہ کیا ہے آپ کا؟ یہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں، اچھا شگون نہیں ہے، لیکن جب کھانے پینے کا خپت ہو تو جو جینا ہے وہ بکو، اپنے پیٹ پالنا ہے پالو۔ چلو میں اس دو ساتھی کے اوپر آ رہا ہوں، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، یہ دو ساتھی میرے بھی ہیں، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، تو میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اللہ جسے چاہے معصوم بنا دے، اللہ جسے چاہے محفوظ بنا دے، اولیاء محفوظ ہیں اور انبیاء معصوم ہیں۔ دوسرا معنی یہ فاسلما، تو وہ مسلمان ہو گیا، میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا، یہ حضور فرماتے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی نبی کی یہ پاور ہے کہ اگر قریب بالکل آ جائے تو شیطان بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بہت قریب آ کر کے، جیسے ابو جہل نے ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ شیطانوں سے آگے تھے، اور اسی پر تو حیرت ظاہر کرنے والوں نے حیرت ظاہر کی، حسن سے بصرہ، بلال از حبس، صہیب از روم، زقاق مکہ، ابو جہل اینچے بولا، زقاق مکہ ابو جہل اینچے بولا، جب حضرت حسن بصری بصرہ سے کشاں کشاں چلے آئے، حضرت بلال حبس سے کشاں کشاں آ گئے، اور حضرت صہیب روم سے جانے کس طرح سے پہنچ گئے آگے، اور یہی مکے کی زمین پر پیدا ہونے والا ابو جہل اور یہ حضور کے قدموں میں نہ آ سکا، دور دور والے قدموں میں آ گئے۔ ہمیں یہ جو مشہور ہے چراغ تلے اندھیرا ہے، تو آج بھی ہے، آج بھی ہے، یہ نہیں کہ اب تو چراغ ہی نہیں تو اندھیرا کہاں سے ہوگا، ابھی بھی چراغ ہے اور اس کے نیچے اندھیرا ہے۔ جو لوگ بہت دور دور واعظ و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، گھر میں دیکھو تو اندھیرا چھایا ہوا، ہمیں پہلے گھر میں چراغ جلا لو، پھر ساری دنیا میں چراغاں کرو، کون منع کرتا ہے؟ اپنے گھر میں، اور جو اپنے گھر کا نہ ہوا وہ گھاٹ کا کیا ہوگا، ساری دنیا کا کیا ہوگا؟ جو اپنے گھر ہی کا نہ ہوا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، نہ بھائی کا، نہ برادر کسی کا نہیں، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ بابا اسے کیا امید کی جائے؟ پہلے اپنے گھر میں چراغ دو۔ تو تعجب ظاہر کہ کیا تعجب کی بات، ابو جہل یہیں رہ کر کے اور دور رہ کر۔ ان دو ساتھیوں کے بارے میں حافظ شیرازی بھی کہتے ہیں ان کو لسان الغیب کہا جاتا ہے۔ عرب یعنی مغل حکمران تو کہیں حملہ بھی نہیں کرتے تھے جب تک ان کی کتاب سے فال نہیں نکالتے تھے۔ حافظ شیرازی مجذوب تھے۔ غزل میں، فارسی زبان میں غزل میں ان کا جواب نہیں ہے۔ حافظ شیرازی وہ انہی دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں در راہ نیک وسوسے اہل من وسے، اور وسوسے کا باب بھی ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے نظر کتنی رکھتے ہیں،
در راہ نیک وسوسے از اہرمن بسیز. سچائی کی راہ میں شیطان کا وسوسہ بہت. اہرمن کہتے شیطان کو. یہ فارسیوں کے دو خدا پہلے تھے, ایک یزدان تھا, ایک اہرمن تھا. اہرمن یعنی شیطان. تو سچائی کی راہ میں شیطانی وسوسہ بہت ہے. برا کام کرنے جاؤ کبھی وسوسہ. سچائی کی راہ میں نماز پڑھنے اٹھے, ارے بڑی سردی لیٹ جاؤ, ابھی بعد میں پڑھ لینا, پانی بہت ٹھنڈا ہے, وضو کرو گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جلدی سے ہلنے نہیں. ابھی گھر ہی میں پڑھ لو, نہیں مانتے ہو گھر ہی پڑھ لو, کیا مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے, تو وہیں 1:30 کی شروع کر دیتے ہیں. اس میں دیکھتا ہوں عجیب عجیب لوگوں کو. یہ تو ذرا سی مثال دیا ہے میں, کیونکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ لو گے. ٹھیک سے وضو کرنے دیتا ہے, اور غسل کی ضرورت کریے, غسل مت کرنا, نیمونیا ہو جائے گا. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ دیکھنا, ذرا خیال رکھنا, نہیں وہ بڑی بیماری جس کو مہاماری کہتے ہیں وہ ہو جائے گی تم. ہمیں مہاماری کتنے لیڈر مر گئے, کتنے لیڈر مر گئے بتاؤ تو سر. ایک بھی نہیں مرا, نہ مہاماری اور ایک بھی نہیں مرا. کیا دنیا کو بیوقوف بنانے کی ارادہ کر دیا دنیا والوں نے. اور یہ دنیا کا فتنہ ہے, کسی ایک ملک کا نہیں. یہ دنیا کتنی بڑی فتنی کی, ایک بھی لیڈر نہیں مرا. اور جب مہاماری آتی ہے, آبادی کی آبادی صاف ہو جاتی ہے. نہ شاہ کو چھوڑتی ہے نہ گنا کو چھوڑتی ہے, سب لیٹ جاتے. جیسے زلزلہ آیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ شہر کی قدر, سیلاب آیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ شہر, جو سک میں آ جاتا ہے. کتنے مر گئے کچھ مہاماری. اور اس کا نام رکھا کورونا. پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے کورونا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ہی حافظ شیرازی کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں در راہ نیک وسوسے اہرمن. سچائی کی راہ میں شیطانی وسوسہ بہت. یہ تو نماز کو تھوڑا سا پتا ہے, تھوڑا زکات کو بتا دوں. زکات ارے تڑکا ہو جائے, کہاں اتنا نکل رہا ہے, اتنا مال نکل تڑکا ہو جائے. جیب میں ہاتھ ڈالا, شیطان وسوسہ, ارے اتنا کہاں دے رہا ہے, تیرے بچے کیا کھائیں گے. حج کرنے چلا, ارے اتنا خرچہ کر دے گا, ابھی لڑکی کی شادی کرنی ہے, بیاہ کرنا, عقیقہ کرنا. دنیا میں وسوسہ دلا دیتا. ارے صاحب کتنے لوگ اسی میں بیٹھا, چلا لڑکی کی شادی کر کے جائیں گے, پھر عقیقہ کر کے جائیں گے, ختنہ کر کے جائیں گے, اور پھر وہ خدا کیا چلے گئے, کچھ نہیں کر پائے. دیکھتے ہو آپ کیا کیا وسوسہ دلاتا. اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات ہے, کہاں نکلتا ہے, موت آ گئی راستے میں تو کیا کرے گا. سچائی کی راہ میں بہت آڑے آتا ہے, بہت آڑے آتا ہے. بری راہ چلو بالکل, پھر آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, جاؤ جاؤ آرام سے جاؤ, پھر تو جاؤ. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ سچائی کی راہ میں شیطانی وسوسہ بہت ہے. اب مشورہ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو, دیکھیے یہ اللہ والوں کا مشورہ, صرف بات نہیں اٹھاتے, مرض نہیں بتاتے, علاج بھی بتانے جا رہے ہیں. اب علاج بتا رہے ہیں. فرمایا ہوشیار گوشے دل بپیا میں سروش کر. اے بندے اللہ کے ہوشیار رہے اور اپنے دل کا کان فرشتے کی آواز پہ لگا دے. جب تیرے دو ساتھی ہیں, ایک فرشتہ ہے وہ بھی آواز دیتا ہے کہ ہرگز مت کرنا برائی, وہ بھی کہتا رہتا ہے کہ برائی مت کرنا, اور شیطان کہتا کر لے, پھر معافی بھی مانگ لینا, دیکھا جائے گا. تو کہا ہوشیار رہنا, دل کا کان فرشتے کی آواز پہ لگا, شیطان کا نہیں. تو معلوم ہوا کان دو ہیں, ایک یہی کان ہے جو دکھائی دے رہا ہے سب کو, سمجھے آپ, اور ایک دل کے پاس کان ہے. شیطان جو بات کرتا ہے وہ دل کا کان سنتا ہے, یہ کان نہیں سنتے, وہ دل کے اندر بات کرتا ہے. وہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے, لیکن میں وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا, برکت کے لیے پڑھ لیا ہے, وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا. اور مجھے اتنا ہی بتانا ہے جتنا آسانی سے لوگ سمجھ لیں. جس سے ہاضمہ خراب ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ایسا فائدہ آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا کہ آپ کا ہاضمہ ہی قبول نہ کرے. وہ حکومت ہوگی زبردستی فائدہ پہنچا دیں آپ کو, آپ چاہو نہ چاہو, گلے کی تعویذ بنا کے آپ کا فائدہ آپ کے گلے میں باندھ دیں گے. آپ کو کیا پڑی ہے, آپ کو پڑی کیا ہے, جو اپنا فائدہ نہ دیکھ سکے تو کیا عوام کو فائدہ دے. صاحب ہوشیار, ہوشیار رہے, اپنے دل کا کان فرشتے کی آواز پہ لگا. فرشتہ کیا بول رہا ہے وہ سن. دو آوازیں اندر سے آتی, کرو نہ کرو. تو جب شیطان کہتا ہے یہ کام کر لے, بہت اچھا ہے, بڑا لذت والا ہے, بڑا فائدہ والا ہے, فرشتہ کہتا کرنا نہیں, گڑبڑ ہو جائے گا. تو کہا اپنے دل کا کان فرشتے کی آواز پہ لگاؤ, شیطان کے اس پر نہیں. لیکن آدمی شیطان والی سنتا ہے, اس لیے اس میں لذت ہے, مزہ ہے. کوئی گناہ ہم نے نہیں دیکھا جس میں لذت نہ ہو. آج تک ہم کو کوئی گناہ ایسا نہیں ملا, آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتا دو. اور اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی, لوگ گناہ کرتے ہی نہیں, کرتے, سمجھ لینا. یہ اصول آپ کو بتا, ہر گناہ میں لذت. آدمی لذت کا دیوانہ ہے, یہ لذت حاصل, یہ نہیں سمجھتا کہ کیا ہوگا بعد میں. اور ہر نیکی, یہ تو گناہ کی بات, ہر نیکی اس پہ تکلیف ہے. بغیر تکلیف کے کوئی نیکی بری نہیں آتی. کوئی نیکی بتا دو جو بغیر تکلیف کے حاصل ہوتی ہو, بول دو. آرام سے نماز پڑھ لیتے ہو, کتنی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. آرام سے روزہ رکھ لیتے ہو, کتنی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. آرام سے زکات دیتے ہو, کتنی تکلیف جھیلنی. آرام سے حج کرتے ہو, کتنی تکلیف جھیلنی. آرام سے جہاد کرتے ہو, کتنی تکلیف. آرام سے واضح تکلیف ہوتا ہے بریانی کھا کے, ہرگز نہیں ہے. اگر یہ صحیح سمت میں ہے تو لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے بیٹھنا ہے. اگر اپنے صحیح سمت میں ہے تو نہیں تو بس بریانی کھاتے رہیے, لذت کام و دہن حاصل کرتے رہیے.
اب سمجھ میں آ گیا کہ دو ساتھی ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا ایک معنی تو بتا دیا کہ انبیاء کی وہ شانیں ہیں کہ شیطان بھی انہیں لباس عصمت کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسرا معنی آپ سن لیجیے فاسلما، تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی وہاں شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے. ہم ٹھیک سے مسلمان کو مسلمان نہیں بنا سکے، بتا رہا ہوں. اور ہم کیا بناتے ہیں، ہم ٹھیک سے خود ہی نہیں بن سکے، رو رہے ہیں. ساتھی صاحب تو 40 سال کی عمر میں روتے تھے کہ ہل سال عمر عزیزت گزاشت مزاج تو از حال تفلی نہ گشت. 40 سال کی عمر میں روتے تھے کہ میاں سادی تمہاری عمر کے 40 سال تو گزر گئے، ابھی تمہارے دماغ سے بچپنا نہیں گیا، ابھی تم بچہ بنتے ہو. بچے بھی اناپ شناپ کرتے رہتے الٹا سیدھا. بچوں کی شرارت مشہور ہے، اور بچوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ شیطان کو اگر پا جائے تو اس پر سوار ہو جائے. وہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس پہ ڈنڈا باندھ کر کے بیٹھے، بیٹھو. یہ بچوں کو معاملہ. تو وہ تو 40 سال پر ہوتے تھے. ہم 80 تک پہنچ گئے یا اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے مزاج سے بچپنا نہیں گیا، ہم اپنے ہی کو ٹھیک نہیں کر سکے. تو جب آپ کو سناتے ہیں تو ہم بھی سنتے ہیں، اور جب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے پہلے کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی ٹھیک کر دیں ان سب کے صدقے میں. بہت ہم پرہیزگاری لے کے نہیں بیٹھے ہیں یار. مانانم کی من کانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، دوسرا نہیں جانتا. شخصم بچش میں لگیاں خوب منظرست وسخ خوب صفات نم سر خجلت نہیں آتا. ہمارا تشخص لوگوں کی نگاہ میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر اپنے کو جھانک کے دیکھتے ہیں تو شرمندگی سے جی چاہتا ہے کہ سر اوپر نہ ہوتا ہے. ہم 80 سال میں رو رہے ہیں، اور یہ تو ہماری بات ہے. باعزید بسامی کی بات سنا دو، اللہ والوں کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے، لذت بڑھ جائے گی اور راستہ مل جائے. کوئی آپ کی عمر شریف 70 سال کی تھی یا 75 سال؟ کسی نے پوچھ لیا مریدوں میں سے کہ حضرت کی عمر شریف کیا ہے؟ تو میں 5 سال. ولی کی بات بھی سوائے ولی کی کوئی سمجھ نہیں چاہیے. 75 سال کے تھے، بولے 5 سال ہے. اب 5 سال ہے میری عمر. چپ رہا. وہ اور جانتا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے نہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 80 کے قریب ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو کہا حضرت ہم سمجھ نہیں پائے. اور دوسرا ہوتا تو جانے کیا کیا کہتا پھرتا، یا حضرت بھی دیکھو کیسا کہہ رہے ہیں 5 سال. کہا حضرت ہم سمجھ نہیں پائے، آپ ہی سمجھا دیجیے کہ 5 سال کیسے. آپ کہا 5 سال اس طرح سے ہے کہ 70 سال تک میں خدا کو ڈھونڈنے نکلا تھا اور سچائی کی راہ میں بھاگتا پھرتا تھا. تو خدا کو ڈھونڈنے نکلا تھا، ہر قدم پر اپنے ہی کو پاتا تھا. ڈھونڈتا تھا خدا کو اور پاتا تھا اپنے کو. اب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا میں ڈوبنے کی بجائے اپنے ہی میں ڈوبے رہتے ہیں. کوئی کرافٹ مارکیٹ میں رہتا ہے، کوئی قلعہ کوٹ میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی جاپان میں رہتا ہے، کوئی توران میں رہتا ہے، کوئی خاقان میں رہتا ہے. ادھر ادھر. جب السلام علیکم کہا ختم ہو گئی کیا نماز، ختم ہو گئی کیا، تب ہو جاتا السلام علیکم. کہا 70 سال تک خدا کو ڈھونڈنے نکلا تھا اور ہر قدم پر اپنے ہی کو پاتا تھا. ادھر 5 سال سے ایسا ہے کہ اپنے کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو خدا کو پاتا. یہ عمر ہے. اوقات ہما بود کی با یار بسر رفت، باقی ہما بے حاصلیوں بے غیرتی بور. وقت وہی تھا جو دوست کے ساتھ گزرا، اور خدا سے بڑا کون چاہنے والا. باقی یہ عمر نہیں ہے، بیکار ضائع ہوئی تھی، صرف ضائع ہے. کہا 5 سال سے اگر یہ حالت ہوئی ہے کہ جب خود کو بھی ڈھونڈتا ہوں تو خدا ہی کو پاتا ہوں. یہ شان ہونی چاہیے. چلو پھر آ جائیں اسی پر فاصلہ کے اوپر. دیکھنے میں کتنا مختصر تھا، اسی لیے میں پہلے سے سمجھتا تھا پہنچوں نہیں دوسری حدیث تک، لیکن ادب کے لیے پڑھ لیا. فاصلہ تو مسلمان ہوگا. صاحب نہایا نے لکھا ہے، ایک حدیث پیش کی ہے، بہت اونچی کتاب ہے، درس گاہوں میں بڑا وزن مانا جاتا ہے. صاحب نہایا کہتے ہیں، ایک حدیث نقل کی، یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں حدیث نقل کر رہے ہیں. کانا شیطان آدم کافرا، وہ شیطانی مسلم. آدم کا جو شیطان تھا وہ کافر تھا، اور میرا شیطان مسلمان ہے. یہ پہلی بار آپ شاید سن رہے ہوں گے. اس لیے کہ یہ سب بولی صرف درس گاہ میں بولی جاتی ہے. وہ بھی اگر وہ بولنے والا ہوا، پڑھا لکھا ہوا، تو اب تو کیا بتاؤں، ایک ایک کر کے لوگ اٹھتے ہیں. لیکن ابھی علم والے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں. ابھی ایسا نہیں ہے. اس امت میں خیر آخر تک رہے گا. اگر ہے وہ استاد ہے، پڑھا لکھا ہے تو بتائے گا. یہ صرف درس گاہ میں سن سکیں گے. عوامی جلسہ گاہ میں تو لتری کے میں آیا ہوگا کا نعرے تک بھی ڈلوا. الفاظ کے پل باندھ دیں گے تھوڑی دیر، الفاظ کے تلیس بہت شروعات، الفاظ کے چھو بنتا ہے. الفاظ کے پل باندھنے سے کہیں حقیقت ثابت ہوتی ہے، اس کے زیر و بم سے نتائج کہیں نکلتے ہیں. حدیث لاؤ، قرآن کی آیت لاؤ، بزرگوں کو کوٹ کرو، صحابہ کو کوٹ کرو. ادھر ادھر کی باتیں کرنا، لفاظی کرنا، اور پھر اوپر سے کہتے مجھے کہہ لینے دو. آپ کو روکا کس نے؟ کہنے کے لیے تو بٹھایا آپ کو. مجھے کہہ لینے دیجیے. ارے کہو بھیا یہ چیزیں تو بٹھایا، روکا کس نے آپ کو؟ کسی مقرر کے منہ سے کوئی نقطہ نکل گیا، لگے اس کو گھوٹنے کے لیے. کچھ اپنے من کی بھی تو بات، اپنا بھی تو کچھ تجربہ پیش کرو کہ آپ نے کیا سیکھا اس میں. حضور فرماتے ہیں کہ آدم کا جو شیطان تھا وہ کافر تھا، اور میرا شیطان مسلمان ہے. جس نبی کا شیطان بھی مسلمان ہے، اس کو چھوڑ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے حضور کہتے تھے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس مغرب کی طرف آپ دیکھ رہے ہو؟
آپ کو اپنی ترقی کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ گرین زون آپ کو کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو عروج کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ یہاں عروج دیکھو کہ شیطان بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. جس نبی نے شیطان کو بھی کلمہ پڑھا, اس کے پڑھنے والے کلمہ کو اس حالت کو پہنچ گئے کہ مرغی بھی جبا کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر نہ کرے, اگر کو رکو اس کے بعد تو چھری چلا دیتے ہیں. میں آپ کو دیتا ہوں, بات چیت کیے جا رہے ہیں, صاحب بھول بھال کیا حالت بنا. ایک سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر 100-200 مرغیاں ٹانگ لی, چل جائیں بیچاری ذبح ہونے سے پہلے پھانسی کے پندے پہ چلا دی. کیوں ان پرندوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو, کیا درس دے رہے ہو؟ حضور کہتے ہیں کسی کو بھوکا پیاسا ذبح مت کرو. اتنا ہی نہیں, فرمایا جانور کے سامنے چھری بھی مت تیز کرو. جس نے جانوروں کو بھی کہا کہ تکلیف نہ دی جائے, یہ چل یہ راہیں اختیار کر کے بیٹھے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اسلام پڑھائیں. یہ اسلام کی راہ نہیں. یہاں تکلیف نہیں ہے, تکلیف آپ کسی کو نہیں دے سکتے, چونٹی کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتے. ایک بزرگ نے شکر خریدی, شکر, اور جب اپنے گھر لے کر کے آئے تو دیکھا اس شکر میں چوٹیاں بہت تھیں. لگے بیٹھے رونے. لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی بھائی؟ کچھ نہیں ہے, میں نے شکر خریدی تھی, چوٹی تو نہیں خریدی تھی, اب اس میں چوٹیاں بہت ہیں تو رو رہا ہوں. ان بیچاریوں کو میں نے بے وطن کر دیا. کہاں کی تھی, اٹھا کے کہاں گئے, اس کو واپس کر دیا. ہم نے جس کے یہاں جن بزرگوں کا حال یہ ایک چوٹی کو بھی تکلیف نہ دے, وہ آدمی کو تکلیف دینے چلا ہے. تھوڑا شرم کرو اپنے خدا سے, تھوڑا شرم کرو اپنے نبی. شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی کی تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیا سکھایا تھا تم کو, خدا سے ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے, اور بڑے مسلمان پکے سچے بنے ہو, تسبیح پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے. پڑھ کے گھسا دیتے ہیں تسبیح کے دانے, ایک دانہ خیرات میں 100 ہے بہانے. تسبیح تو پڑھ گھسا دیا, ایک دانہ خیرات کرنا پڑا 100 بہانہ کریں گے. تو وہ مسلمان ہو گیا. شیطان فلا یامرنی الا بخیر, تو اب میرا جو شیطان ہے وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا ہے تو صرف خیر کی نیکی کی بات کرتا ہے, گناہ کی بات نہیں کرتا ہے. یہ ہے معصومیت, اور یہ سید المعصومین کی معصومیت ہے. اللہ اس معصومیت سے سب کو حصہ دے, اس نبی معصوم کے طریقے پر چلائیں. جنہوں نے اس راہ میں جانیں کھپائی ہیں, اللہ ان کی خاک اور دھول ہمیں نصیب کرے. اللہ ان کے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب کرے. جیتے جی اور مر کے ان کا پڑوس عطا فرمائے, اور انہی پاک دامن لوگوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا